السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں اور نوجوانوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہے نمازوں کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، العنکبوت 45۔ بے شک نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کا یہ فائدہ اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی سنت نبوی کے مطابق اور خشوع خضوع کے ساتھ۔ پھونگوں والی اور تو چل میں آیا کے انداز میں پڑھی جانے والی نماز نماز ہی نہیں، اس سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کر ہی پڑھی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بھلا بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو جس سے وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ یعنی اس میں 5 نمازوں کی ادائیگی کی فضیلت اور اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ ان سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اسی نماز سے جو سنت کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائے، نہ کہ اپنے من مانے طریقے سے اور جب جی چاہا پڑھ لینے سے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس بڑی گہری نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو جس سے وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ مسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتلایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کی گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ سورہ ہود 114۔ پس اس آدمی نے کہا، کیا یہ آیت خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، میری تمام امت کے لیے ہے۔ بخاری مسلم۔ یعنی دن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور مغرب کی نماز، اور بعض کے نزدیک صرف عشاء اور بعض کے نزدیک مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اور رات کی کچھ گھڑی سے مراد نماز تہجد ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو، جس میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، کیونکہ اس سے قبل 2 نمازیں ہی فرض تھیں، ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل، اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد۔ بہرحال اس بحث سے قطع نظر یہاں اس آیت کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ نماز ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور نیکی کفارہ سیئات ہے، لیکن سیئات صغیرہ کے لیے، کیونکہ کبیرہ گناہ خالص توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، ان کی معافی کے لیے خاص توبہ ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک کا وقفہ ان صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے درمیان ہوں گے جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ مسلم۔
یعنی اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ پانچوں نمازوں کے درمیان اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے وقفے کے دوران جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ کبائر کا ارتکاب نہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، جیسے شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، یتیم کا مال کھانا، پاک دامنوں پر تہمت لگانا وغیرہ گناہ ہیں، صرف نماز پڑھ لینے سے معاف نہیں ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان مرد ایسا ہے کہ فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھا وضو کرے، اچھے طریقے سے خشوع اور رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے ماقبل کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی، جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ رحمت ہمیشہ رہتا ہے۔ مسلم۔ یعنی اس میں نماز کے آداب و ارکان کو صحیح طریقے سے بجا لانے کا بیان ہے، مثلا وضو، خشوع و خضوع اور اعتدال ارکان وغیرہ۔ ایسی نماز ہی کفارہ سیئات بنے گی، ورنہ پھر بقول ہی علامہ اقبال ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد نماز ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نمازی بنائے اور ہمیشہ نماز کا خیال رکھنے والا بنائے، اور ہم تمام کو اللہ تعالی دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دینی تعلیم کو دوسروں تک، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کامیاب بنائے دنیا اور آخرت میں، اور آخرت میں جنت نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔